ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو میں آپ کا میزبان مفتی سیف اللہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری حاجات کو پورا فرمائے، ہم جہاں کہیں بھی ہوں، ہماری فیملی خیریت کے ساتھ ہو، عافیت کے ساتھ ہو، دنیا و آخرت کی بلائیاں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور ہر قسم کی پریشانیوں سے حفاظت فرمائے اور آنے والا رمضان کی خیر و برکات نصیب فرمائے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے شروع سے ہی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو شعبان کے اعمال اور رمضان کے اعمال کے بارے میں کل ڈیٹیل کے ساتھ بات ہوئی تھی۔ آج میں سوچ رہا تھا کہ کیا بات کی جائے، کیا پیغام دیا جائے اپنے ناظرین کو، تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصائح کا انتخاب کیا جائے۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ارشاد اور ہر تعلیم جامع بھی ہے، کمپلیٹ بھی ہے اور بہت کچھ ہدایات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے انبیاء پر 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی۔ 6 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں اور آپ کی فضیلت کا باعث ہیں بطور خاص۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصرت بالرعب، میری مدد کی گئی رعب کے ساتھ۔ 1 مائل کے فاصلے تک جو شخص ہوتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو جاتا تھا۔ رعب کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کر سکتا تھا جو شریعت کے خلاف، مرعوب ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی خصوصیت تھی کہ جو دور ہوتے تھے وہ مرعوب ہوتے تھے، لیکن جو قریب آ جاتے تھے تو وہ محبوب بن جاتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جاتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیات عطا فرمائی تھی۔ تو ایک خصوصیت یہ ہے کہ رعب 1 مائل کے فاصلے تک آپ کا رعب کا اثر ہوتا تھا۔ دوسری چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو بطور خاص مجھے عطا کی گئی، اوتیت بجوامع الکلم، کہ مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے۔ جامع کلمات سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور تعلیمات اتنی جامع اور مکمل ہیں کہ چند جملوں کے اندر پوری زندگی کا لائحہ عمل، وے آف لائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین نصیحہ۔ نصیحہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دین کے مقصد کو اور دین کی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 2 لفظوں کے اندر، ایک ہی جملہ ہے، 2 لفظوں پر مشتمل ہے، آپ نے پورے دین کو جمع فرما دیا۔
نصیحہ کا ایک معنی عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے دین نصیحت ہے، یہ اردو والی نصیحت نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ دین خیر خواہی ہے۔ اور اگر اور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھا جائے سمجھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین اس چیز کا نام ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیا جائے، حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین حقوق کی ادائیگی کا نام ہے۔ صحابہ نے عرض کیا لمن یا رسول اللہ، کس کے لیے، کس کے حقوق کو ادا کیا جائے، کس کے لیے خیر خواہی کی جائے، کس کے لیے نصیحہ کی جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ، اللہ کے لیے، ولی رسولی، اس کے رسول کے لیے، ولی کتابی، اس کے کتاب کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لیے، ولی عامتہم، اور تمام مسلمانوں کے لیے، ان سب کے جتنے حقوق ہیں ان سب کے حقوق کو ادا کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جملے کے اندر پورے دین کو جمع فرما دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جوامع الکلم کی، ہر ارشاد کے اندر یہ پائی جاتی ہے۔ اور بطور خاص جو نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہیں ان کے اندر تو بہت زیادہ جامعیت ہے، ایک پورا لائے عمل ہے، پورا دستور حیات ہے، وے آف لائف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں ارشاد فرمائی۔ ان کے اندر دنیا بھی ہے، ان کے اندر آخرت بھی ہے، ان کے اندر عبادت بھی ہے، ان کے اندر ابدیت بھی ہے، ان کے اندر اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی ہے، ان کے اندر سب کچھ پایا جاتا ہے جو ایک انسان کی ضروریات ہیں، جو ایک انسان کے لیے ضروری چیزیں، ایون کہ جو چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہیں وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات میں اور ارشادات میں فرما دی۔ تو ایک یہ کہ نصرت بالرعب، مجھے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ دوسری یہ کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تیسری یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، میرے لیے غنائم کو، مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ پہلی امتوں کے اندر صدقات ہو یا غنائم ہو، ان کا یہ حکم ہوتا تھا کہ وہ جا کر پہاڑ پر رکھ دیے جائیں تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور آگ ان کو جلا دیتی تھی، یہ اس کی قبولیت کی نشانی ہوتی تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ نے یہ رحمت والا معاملہ فرمایا، آسانی والا معاملہ فرمایا کہ غنائم بھی حلال ہیں اور صدقات بھی غریبوں کے لیے حلال ہیں، جو مستحق ہوں ان کے لیے صدقات اور خیرات بھی حلال ہیں اور ان کا استعمال کرنا حلال ہے۔ تو غنائم کو حلال کیا گیا۔ اور چوتھی چیز یہ کہ جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، ساری روئے زمین کو میرے لیے سجدے کی جگہ بنا دیا گیا اور پاکی کا ذریعہ بنا دیا۔ پہلی امتوں کے اندر یہ تھا کہ عبادت صرف عبادت گاہ کے اندر ہی ضروری تھی، ورنہ باہر عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ اس امت کے لیے یہ آسانی پیدا کی گئی کہ جہاں کہیں بھی ہو عبادت کرو، ساری زمین تمہارے لیے جائز سجدہ ہے۔ عام حالات میں تو یہی ہے کہ مسجد میں جا آ کر اللہ کے سامنے سر بسجود ہو اور نماز کا اہتمام جماعت کے ساتھ کرے، لیکن اگر بیمار ہے یا سفر میں ہے یا فضاؤں میں ہے یا جو ہے وہ صحراؤں میں ہے یا سمندر کی تہوں میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے، ٹرین میں ہے یا جو ہے وہ کشتی میں ہے یا ہوائی جہاز میں ہے، جہاں کہیں بھی ہے تو وہیں پر سجدہ کرو، ساری روئے زمین تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا کے اور طہور پاکی کا ذریعہ بنا دی۔ پہلی امتوں کے اندر تو یہ تھا کہ صرف پانی کے ذریعے ہی وضو
ہو سکتا تھا اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی اہلیت ہوتی تھی، لیکن اس امت کے لیے یہ ہے کہ اگر پانی موجود ہے تو پانی کے ذریعے پاکی حاصل کرو، وضو کرو، اور اگر پانی موجود نہیں ہے، کہیں ایسی جگہ پر ہے جہاں پر پانی موجود نہیں ہے، یا پانی کو استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، بیمار ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے، تو ایسی صورت میں مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرو، وہی مٹی پاکی کا ذریعہ بن جائے گی۔ اور پانچویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ پہلے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آتے تھے وہ ایک خاص قبیلے کے لیے، خاص خاندان کے لیے اور خاص علاقے کے لیے ہوتے تھے، وہیں پر ان کی ذمہ داری بھی ہوتی تھی اور اللہ کی توحید کا پیغام، اللہ کے احکامات بتایا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ خود انہوں نے فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو جمع کرنے کے لیے آیا، یعنی جو بنی اسرائیل بکھر گئے تھے اور جو ہے وہ اپنے دین سے، اپنے آباء و اجداد، جو ان کے آباء و اجداد سارے انبیاء تھے، ان کی تعلیمات کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا، پس پش ڈال دیا تھا، تو میں انہی کو جمع کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میری بعثت کا جو دائرہ کار ہے وہ خاص ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے بعثت الی الاسود والاحمر، ہر گورے اور کالے، ہر جو باشندے، ہر خاندان والے، ہر ملک والے، دنیا کے ہر خطے کے لیے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور چھٹی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ختم بی النبیون، میرے اوپر نبیوں کا اختتام کر دیا گیا، میں آخری نبی اور آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصوصیات اپنی ارشاد فرمائی ہیں، ان میں ایک خصوصیت جو جوامع الکلم کی ہے اس کے بارے میں بتلانا مقصود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اور ارشادات کو اس نظر سے دیکھنے کی، پڑھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اتنی جامع ہیں کہ ان کے اندر دنیا اور آخرت کو سمیٹ دیا گیا، ساری کائنات سمٹ کر چند لفظوں کے اندر آ گئی۔ اور بطور خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں جو کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں، وہ بہت جامع ترین ہیں۔ چنانچہ آج ہم انہی پر بات کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلمہن بما یعمل بہن، قلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمسا۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم ایسا تھا کہ مختلف انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرمایا کرتے تھے اور بات سمجھایا کرتے تھے۔ ایک تو بات کی اہمیت ہو اور دوسرا یہ ہے کہ تاکہ سننے والوں کے اندر مزید طلب پیدا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے باادب ہو کر بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ افراد، کہ گویا کہ لگتا تھا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ پرندہ سر پر بیٹھا ہوا تو آدمی ہلتا نہیں ہے، ادھر ادھر متوجہ نہیں ہوتا کہ پرندہ اڑ نہ جائے، تو اس طرح متوجہ ہو کر، ساکت ہو کر، سکون کے ساتھ، ہمہ تن گوش ہو کر وہ سنا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید طلب کے لیے، شوق کو بڑھانے کے لیے، بعض اوقات آپ سوال کیا کرتے تھے کہ کون ہے جو مجھ سے، تو ان نصائح کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے چند کلمات
لے لے، سیکھ لے اور ان پر عمل کرے، یا وہ آگے لوگوں کو بتا دے جو ان پر عمل کرے، یعنی خود عمل کرے، یہ بھی فائدہ ہے، اور اگر خود عمل نہیں کر سکتا کسی وجہ سے تو اگلے لوگوں تک پہنچا دے، تب بھی اسے فائدہ ہے۔ تو لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ دین کا مقصد صرف معلومات بڑھانا نہیں ہے، بلکہ معمولات بڑھ جائیں۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور آپ کے انداز گفتگو سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا مقصد یہ معمولات بڑھ جائیں۔ عمومی طور پر کہا جاتا ہے کہ دین کی بات کی جائے تاکہ معلومات بڑھ جائے۔ معلومات بڑھنا بھی اچھی بات ہے، لیکن مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ معمولات بڑھ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معمولات کا مطلب عمل بڑھ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا وہ خود عمل کرے، مقصد حاصل ہو، یا اگلے لوگوں کو بتا دے وہ عمل کرے۔ مقصود اس سے یہ ہے کہ عمل بڑھ جائے، عمل ہو جائے، بات آگے پہنچ جائے اور لوگ عمل کرنے والے بن جائیں۔ تو بڑی اہم ترین حدیث اور نصائح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کا انداز اپنایا۔ تو پھر فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طریقے سے سامعین کی طلب کو بڑھانے کے لیے 2 طریقے اپنائے۔ ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے جو ان کلمات کو، ان باتوں کو مجھ سے لے اور آگے معمولات بڑھائے، خود عمل کرے یا اگلے بندوں تک پہنچائیں اور وہ عمل کرے۔ ایک تو یہ۔ پھر فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، بڑا خوبصورت انداز تربیت بھی ہے، انداز محبت بھی ہے، اور انداز شفقت بھی ہے، شوق بڑھانے کا بھی ذریعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھام لیا، فَأَخَذَ بِيَدِي، میرا ہاتھ لے لیا، فَعَدَّ خَمْسًا، یوں کر کے میری انگلیوں پر 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ تو یہ اور زیادہ، تاکہ استاذ اور شاگرد کے درمیان ایک مناسبت ہو جائے۔ اگر اس طرح مناسبت نہ ہو تو پھر افادہ اور استفادہ سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر بہت زیادہ رعب ہو، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر بہت رعب تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اتنی شفقت بھی تھی کہ جو کلوز ہوتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا، صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح متوجہ ہوتے تھے ہر ایک کی طرف، ہر ایک کو اتنی اٹینشن دیتے تھے اور اتنی اہمیت دیتے تھے ہر آدمی کو جو آپ کی مجلس میں آتا تھا، ہر آدمی کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ ہر آدمی یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ ہے۔ یہ انداز تھا، سکھانے کا انداز تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑا اور پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، گن کر 1 2 3 4 5 باتیں ارشاد فرمائیں جو ایک ضابطۂ حیات انہیں کہہ دیں اور زندگی گزارنے کا طریقہ۔ پہلی بات یہ ارشاد فرمائی، اتق المحارم تکن عابد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا طریقہ بھی بتا دیا، اور نہ صرف یہ کہ عبادت کا طریقہ بتلا دیا بلکہ سب سے بڑے عابد بننے کا طریقہ بھی بتلا دیا۔ عبادت میں بھی ٹاپ لیول تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا
کہ اگر اس نصیحت پر عمل کرو. اللہ کی حرام کردہ چیزیں، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، حرام کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ تو عبادت، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، یہاں پر عبادات سے مراد یہ ہے کہ نفلی عبادات، یعنی ایک آدمی نفلی عبادات کرتا ہے اور ساتھ گناہ بھی کرتا ہے تو ایسا شخص عبادت گزار نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ اگر حرام چیزوں کو چھوڑ دے تو وہ حقیقی معنی میں عابد ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے فرائض کا، وہ زیادہ اہم ہیں، ان کو ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو ہمارے اندر جیسا کہ ایک مزاج پایا جاتا ہے کہ ہم نوافل کا بہت اہتمام کرتے ہیں، نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن حرام سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام سے بچنے کا طریقہ بھی بتلا دی، کیسے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحرام بین والحلال بین. حرام چیزیں بھی بالکل کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اور جو مسلمان ہے اور مسلم معاشرے میں رہتا ہے وہ بالکل آسانی کے ساتھ ان باتوں کو سمجھ سکتا ہے. اور جو چیزیں حلال ہیں اللہ نے وہ بھی بتا دی ہیں، وہ بھی بالکل واضح اور کلیئر ہیں ہر مسلمان کے لیے. ان کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہات ہیں. مشتبہات کا مطلب یہ ہے کہ جن کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے. کئی چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کے بارے میں شک پڑ جاتا ہے کہ یہ حلال ہیں یا حرام ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حرام ہیں. تو ان سے اپنے آپ کو بچانا یہ حقیقت میں ایسا ہے جس نے اپنے آپ کو حرام سے بچا دی. مثال میں دوں گا کہ کئی چیزیں، جیسے مثال کے طور پر شراب ہے، حرام ہے، بالکل کلیئر حرام ہے، اور میری معلومات کے مطابق شاید ہر مسلمان یہ سمجھتا ہے، جانتا ہے، پوری طرح یقین ہے کہ شراب حرام ہے اور ہر برائی کی جڑ ہے. بالکل واضح، اس سے تو ہر مسلمان اپنے آپ کو بچاتا ہے. اب کئی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں کوئی شبہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ حرام ہے، یعنی ان کے اندر پیسے کا ضیاع ہے، ان کے اندر جو ہے وہ صحت کا ضیاع ہے، ان کے اندر جو ہے وہ آدمی مشغول ہو جاتا ہے، اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتا ہے. ایسی چیزیں بھی ہیں کئی. اب یہ مشتبہات ہیں. بعض علماء کے نزدیک جو ہے نا وہ ناجائز ہیں، بعض کہتے ہیں جو ہے وہ گنجائش ہے. کچھ اس طرح کی بھی چیزیں ہوتی ہیں، ہر آدمی جانتا ہے. اب جو آدمی ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا مشتبہات سے، تو وہ حقیقی معنی میں حرام سے اپنے آپ کو بچا لے گا. تو جہاں پر بھی یہ ہو کہ کسی چیز کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو اس سے جو آدمی اپنے آپ کو بچا لے گا تو وہ حرام سے اپنے آپ کو بچا لے گا. اور جو آدمی اس کے اندر واقع ہو جائے گا تو وہ حرام تک پہنچ جائے گا. اس لیے مشتبہات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام سے اپنے آپ کو بچا لو تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ گے، اللہ کے کلوز ہو جاؤ گے. تو اس لیے ہمیں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن ان سے زیادہ ہمیں حرام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے.